دیکھو ایک حدیث سے تم سمجھ لو اسلام کتنا سینسٹیو ہے انسانیت کے معاملے میں. اس سے زیادہ سینسٹیوٹی ہو نہیں سکتی. پیاز کسی نے کچا کھا لیا ہو نا, پیاز کچا, کیا اسمیل ہوتی ہے؟ کوئی ایسی اسمیل ہوتی ہے کہ بدبو آ جائے؟ اگر اتنی اسمیل ہوتی تو کھاتے کیوں لوگ؟ میں بہت شوق سے کچا پیاز کھاتا ہوں. کچا پیاز بہت خاندانی چیز ہے صحت کے لیے. دوپہر نا خوب پلیٹ بھر کے کچا پیاز, شروع میں تھوڑی بدہضمی ہوگی, عادت ڈالو, پہلے تھوڑا پھر تھوڑا زیادہ پھر تھوڑا زیادہ. کچا پیاز رات کے وقت میں نہیں, دوپہر کے وقت میں چھیلو, 4 ٹکڑے کرو اور ممی ڈیڈی والا نہ بناؤ اس کو. پیاز کو پہلے نمک لگا کے وہ کیا, پھر بہایا, پھر وہ کر کے وہ بیڑا غرق ہو گیا پیاز کا. تو کچا پیاز پہلے تھوڑا پھر آہستہ, کیونکہ اس سے ایسیڈیٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہضم دیر سے ہوتا ہے. تو عادت ڈالو, پھر ایک وقت آ جائے گا پورا بھر کے پیاز کھا لو گے آپ کچا پیاز دوپہر کو, یہ ٹاپک سے تھوڑا میں ہٹ گیا ہوں, لیکن آپ دوپہر کو کچا پیاز کھاؤ. کھانے کے ساتھ آدھا 1 گھنٹہ قیلولہ کرو. اس کے بعد جب آپ اٹھو تو آپ اپنی جسم میں پاور دیکھنا, آپ ایسی خاندانی ہے, ایسا لگ رہا ہے بجلی بھر گئی ہے باڈی میں. اور شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ. آپ کا میٹھا کھانے کا دل کرنے لگے گا باقاعدہ. پیاز کے بارے میں پرانے حکیم کہا کرتے تھے انسان دوست, سمجھ رہے ہو؟ پہلے حکیم کہا کرتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے, اب ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا. حکیم تو شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں. پیاز کے بارے میں حکیم کہا کرتے تھے بڈھے کو جوان کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نا تو کیا ہے؟ پیاز ہے. بڈھوں کو جوان کر دے, ایسی خاندانی چیز ہے. لیکن بچوں کو مائیں کھلاتی نہیں ہیں, اسمیل ہوتی ہے, وہی مرچیں, ٹوپی ڈرامہ, فضول قسم کی باتیں. تو میں نے جب جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میں پٹھانوں کے اور یہ جو بلوچ بچے ہیں نا ان کو دیکھتا, 4تھی کلاس میں نے بلوچوں کے بچوں کو دیکھا ہے ایسے سیب کی طرح پیاز کھاتے ہوئے. میں کہتا تھا ان کا اسٹیمنا دیکھو یار, کیونکہ ہم تو ممی ڈیڈی ٹائپ کے تھے, فل ممی ڈیڈی نہیں تھے, ورنہ یہ سب اتنی شادیاں وادیاں بچے نہ ہوتے. شکر ہے بیلنسڈ قسم کے ممی ڈیڈی تھے, اتنے وہ بھی نہیں تھے کہ کچا پیاز ایسے کھانا شروع کر دیں, لیکن ان کے اسٹیمنا میں دیکھتا تھا. اور وہ بچے, بلوچوں کے بچے ایسے صحت مند تھے, ہر شخص ان سے پھڈا کرتے ہوئے ڈرتا تھا. پھر ہم جب سیکنڈری اسکول میں گئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا, ہمارے اسکول میں ایک بدماش لڑکا تھا, ہر ایک سے پھڈا. ایک بلوچ کا پھڈا اس سے ہونے والا تھا تو اس نے پھڈا کینسل کرا کے بھاگ گیا. میں نے کہا یار کیوں کہہ رہے بھائی, یہ بہت مشکل کیس ہے. حالانکہ وہ غریب بلوچ تھا. کیا تھا؟ ایسے پیاز کھاتے تھے سیب کی طرح, ناک سے پانی. اور 4تھی کلاس کا بچے میں یہ اسٹیمنا, بچہ بھی نہیں, کو ایجوکیشن تھا 5ویں کلاس تک ہمارا, تو بچی تھی وہ بلوچ بچی, ایسے پیاز کھا رہی تھی. ہم کہہ رہے بھائی, تو بچے کو جس چیز کی عادت ڈالو گے ڈل جائے گی عادت. مائیں نہیں کھانے دیتی, آنسو نکلیں گے, ناک بہے گی, بہنے دو یار بچے کو, کچھ ممی ڈیڈی سے نکالو. تو وہ سوچو کتنی پھر ان کی صحت ہوتی تھی. پیاز آپ کے جراثیم مار دیتا ہے باڈی میں جا کے, بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن ایک اسمیل ہوتی ہے, اتنی گندی نہیں ہوتی کہ الٹیاں آ جائیں. تو نبی نے پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, حلال چیز ہے بھائی کھاؤ. لیکن جب اجتماعی معاملہ ہوگا تو مسجد میں آنے سے پہلے اگر کسی نے کھا لیا تو آپ نے فرمایا لا یقربن مصلانا, ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے, وہ اندر گھسنا تو دور کی بات ہے. اب آپ نے کچا پیاز کھا کے آپ آ گئے مسجد میں, آپ کو ڈکار آئی. سب کو تکلیف نہیں ہوتی, جو خود کھا کے آیا ہوگا اس کو کہاں تکلیف ہوگی, وہ اس سے بڑی ڈکار آپ کے منہ پہ لے لے گا, ڈکار کے مقابلے شروع ہو جائیں گے. لیکن کسی کو تو تکلیف ہو سکتی ہے نا. ایک آدمی کو تکلیف ہو گئی, وہ آیا یار تم نے پیاز کھائی ہے, اور تو دیکھو اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ گیا, ہمارا بیان سنا, اتنے فضائل پیاز کے, کچا پیاز کھایا, مسجد میں آیا, ہلکی سی ڈکار آئی, تیسرے آدمی کو تکلیف ہوئی, اس نے آ کے کہا یار, حالانکہ کوئی ایسا نہیں تکلیف ہوگی کہ کڑابازیاں کھا کے گر جائے گا, الٹیاں, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا بدبوئیں لے کے آ رہے ہوتے مسجد میں. لیکن وہ آ کے آپ سے کہے گا کہ یار یہ تکلیف مجھے ہوئی ہے. آپ کو بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, پیاز حلال ہے نا, حرام تو نہیں ہے. ہاں بھی حلال ہے, اتنے فضائل ہیں. ہاں بھائی ہے, تو کیا تیرے کو الٹیاں لگ گئی ہیں, پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے, اتنا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ تو یہ دلیل صحیح ہوگی. آخر میں آپ یہ کہو گے بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, بھائی میں نے تو جان بنانے کے لیے پیاز کھایا ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اگرچہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, لیکن پیاز کھانے سے پہلے آپ نے تکلیف سے بچانے کی نیت بھی نہیں کی.
آپ کو باقاعدہ نیت کرنی چاہیے تھی کہ میں پیاز تو کھا رہا ہوں لیکن میں نیت کرتا ہوں میرے اس عمل سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو. تو اگر نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کہو گے تکلیف تو ہو سکتی ہے. بھائی ہونا ضروری نہیں ہے, تکلیف کا امکان کافی ہے. خوب سمجھ لو, آپ کچا پیاز کھا کے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, لیکن امکان ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے تکلیف ہو. اس ہو سکتے سے بچانے کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ مت کھا کے مسجد میں مت آؤ. اس لیے نماز کے بعد لنچ رکھیں اپنا, اور نماز سے پہلے رکھا ہے تو پھر پیاز نہیں کھائیں آپ اس میں, یا اتنی ہلکی کوانٹٹی میں کھائیں کہ اس کے بعد کھانا کھا کے اس کی اسمیل آئے ہی نہیں. بعض وقت لٹل کوانٹٹی میں کھایا جاتا تو نہیں پتا چلتا. یا اس کو پکا کے کھا لیں, لیکن پکا کے وہ فائدے نہیں ہوتے. تو اس سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے, جس کی اسمیل سے کوئی نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے, نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں, نہ وہ ایسے منہ خراب کرتا ہے, بس ہلکی سی اسمیل آئے گی. جب جو شریعت یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے, وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ وہ اپنی پخانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو, اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھ لو, یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بعض خواتین کے, جب پہلے میں بہت فون سنا کرتا تھا تو کم کر دیے ہیں, یہ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے, مردوں میں بہت بیماری ہے کہ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ, بغلیں بڑی بھی ہوں گی. تو بھائی جیسے مرد پر عورت کا حق ہے, یعنی عورت پہ مرد کا حق ہے, ایسے ہی مرد عورت پر یعنی مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اب عورتیں اس میں صبر کرتی ہیں, میاں ہیں, ناک پہ مکھی بٹھا لے گا اگر اس کو بول دیا, تو یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے یہ. اللہ نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ, تمہارے ساتھ رہنے والی. آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو, اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو, کوئی دوسرا ہو, ان کو پیاس کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے. اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے, اس کو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا ہے بھائی. اس کے بارے میں اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو. نہیں, آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے. نہاتے نہیں ہیں, ایسے عظیم لوگ ہیں نا, عظیم لوگ ہیں, مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہے. میں کہتا ہوں تیری بیوی کیسے پردہ, وہ بیچاری عادی, اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں, اب اس کو بڑی اسمیل آتی تھی, تو 1-1.5 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی, دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی, 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی. اس ساس نے بولا, میں بھی جب اس خاندان میں آئی تھی نا, تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ 1 مہینے کے بعد بدبو ختم. تو اصل بات یہ ہے کہ بدبو ویسے ہی ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے. تو جو بھی ہمارے خاندان میں باہر سے کوئی خاتون آتی ہے, 1 مہینہ ہے اس کے صبر کا امتحان, اس کے بعد اس کو بدبو آنا ختم. تو بعض آدمیوں کو بالکل ہوش نہیں ہوتا, بدبو سنگھا رہے ہو یار تم, اپنی پسینے کی بدبو, اپنی بغلیں صاف نہیں کر رہے. بعض مذہبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ بغل کے بال صاف کرتے ہیں, نہ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں. ان کا کلچر ہے, کسی کے کلچر کو ہم کیا کہیں. لیکن بھائی کم از کم اتنا تو ہونا کہ آپ اپنی گھر والی کا ہی خیال کر لو, اس کو کتنی اسمیل آئے گی اس سے, کتنی بدبو آئے گی اس سے. تو بدبوئیں باقاعدہ شیئرنگ پہ چل رہی ہوتی ہے, غلط ہے. اسی میں ایک اور اہم ترین بات, اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کی صفائی میں استنجا کے بعد, یعنی قضاء حاجت میں جو استنجا کیا جاتا ہے, اس کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی صفائی کا اہتمام کیا وہ دانت تھے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ آپ نے اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا ہے نا استنجا کے علاوہ, تو پیشاب وغیرہ تو اس میں تو ہے ہی,
وہ تو بہت ہمیں حکم ہے اس کی صفائی کا، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اگر باڈی کے کسی پارٹ کو صاف کرنے کا حکم ہے تو وہ کون سا پارٹ ہے؟ بولو، دانت۔ ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، جسم نہیں ہے، سب سے زیادہ کس کو صاف کیا ہے آپ نے؟ دانتوں کو۔ میں چونکہ پبلک سے بہت زیادہ ملتا ہوں نا، تو مجھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اسلام نے دانتوں کی صفائی کو اتنا فوکس کیوں کیا۔ لوگ آتے ہیں، آج ایک صاحب آئے، وہ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے، ان صاحب کو رہنے تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ دانت سے انسان کی پرسنالٹی کا دانتوں سے بہت گہرا تعلق۔ دانت صاف نہیں کر رہے ہوتے، پھر آ کے منہ میں گھسے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات سمجھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے منہ میں باہر بیٹھ کے بھی میں بات سن لیتا ہوں۔ اب ان کو میں ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہے، تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تھوڑا سا یوں رہو بھائی، وہاں رہ کے بات کر لو۔ کان میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے کہ پرائیویٹ بات ہے، تو پرائیویٹ بات ہے تو چھاؤں میں آ جاؤ یار، اتنی کیا پرائیویٹ ہے کہ کان میں گھس جائے گا بھائی؟ کیونکہ جب کان میں گھس رہا ہے تو منہ قریب آ رہا ہے، منہ قریب آ رہا ہے تو سانس باس کے تو منہ سے تھوک آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست بائک پہ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، منہ پیچھے کر کے جب بات کرتے تو ہوا کی وجہ سے نا باقاعدہ تھوک میرے منہ پہ آ کے لگ رہا ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں مبالغہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن میں ان کو کہہ تو نہیں سکتا تھا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں تھوک۔ میں نے کہا ہیلمٹ، اصل میں تو بائک میں پیچھے بندے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے، تو بات کر رہے ہیں تھوک آ رہا ہے منہ پہ، کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو۔ تو دانت ہیں ایسے، جب مسکراتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی چپ ہو جاؤ بھائی، خاموشی اختیار کر لو۔ تو ایک دفعہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت عرصے سے دانت صاف نہیں کیے ہوتے، ایک دفعہ ڈینٹسٹ سے جا کے گھسائی کروا لے، رگڑائی کروا لے، اب یہ برش سے صاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، گٹکے کھاتا، اس کے دانتوں کا جو حشر نشر ہوا ہوا تھا، میں جب اس سے بات کرتا منہ نیچے کر کے، وہ سمجھتا تھا شاید احترام کر رہے ہیں مفتی صاحب، میرا عزت دے رہے ہیں مجھے۔ ایک دن میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھ تو کسی ڈینٹسٹ سے دانت صاف کروا لے، پیسے میں خرچ کروں گا۔ اب آپ وہ سمجھ رہا ہوگا اتنا بڑا دل، بھائی اتنا بڑا دل نہیں، کیونکہ میرا تیرے سے روز واسطہ پڑ رہا ہے، یہ تکلیف تجھے تھوڑی ہو رہی ہے، یہ میں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ پھر بھی نہیں کیے اس نے، پھر بھی نہیں کیے۔ تو اس کا بہت اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، دانت جب گندے ہوتے ہیں، لیکن وہ تکلیف عادی ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس باڈی کے جس پارٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، صبح اٹھتے مسواک، پھر نماز سے پہلے مسواک، رات کو سوتے ہوئے مسواک سرہانے رکھی ہوتی تھی، اس سے پتا چلتا ہے بھائی دانتوں کی صفائی بھی کم ویلیو نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔